السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، پیپلز پارٹی اور دیگر یہ جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے برائے صحت اور دیگر جو لوگ ہیں ان کی طرف سے پھر جو استعفے کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے، جو وزیر صحت ہیں جن کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے ہے، قومی اسمبلی میں آج قرارداد بھی جمع کرائی گئی ہے کہ واقعے کے ذمہ داران کو جو ہے وہ کٹہرے میں لایا جائے۔ جو پیمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں رانا عمران سکندر، انہوں نے اخلاقی بنیادوں پر جو استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کی جو کمیٹی ہے جو بنائی تھی وزیر اعظم نے، اس نے آج جو ہے وہ بیانات جو ان رائٹنگ بیانات جو ہیں وہ لیے ہیں۔ جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہیں پیمز کے، ان کا بھی، اور ان سمیت 4 جو افسر ہیں ان کے بیانات جو ہیں وہ ان کو جمع کرا دیے گئے ہیں کمیٹی کو۔ اب یہ جو عبوری کمیٹی ہے اس نے 48 گھنٹے کے اندر اپنی رپورٹ پرائم منسٹر کو پیش کرنی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اب جیسے جیسے یہ خبر آئی، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹی وی چینلز کے اوپر، میڈیا کے اوپر آپ کو کبھی ملتان کا نشتر ہاسپٹل کے جو آگ بجھانے کے آلات ہیں ان کے اندر کمی کوتاہی بتائی جا رہی ہوگی، کبھی بعض جو ملک بھر کے اندر دیگر سرکاری ہاسپٹل ہیں ان کے اندر جو آگ کا نظام ہے اس کے اوپر گفتگو شروع ہو چکی ہے، اس کے اوپر دیکھا جا رہا ہے، رپورٹس آ رہی ہیں۔ یہ ہوتا رہتا ہے، جیسے بالکل آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں چھت گرنے کا واقعہ ہوا تھا، نجی ٹیوشن سینٹر کی چھت گری، 14 بچے اس میں بھی جو معصوم جانیں چلی گئی تھیں۔ اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد اکیڈمیوں کے قوانین، ان کے بائی لاز، ان کے ایس او پیز، اور پھر جناب وہ اکیڈمیوں کو سیل کرنا، ٹیوشن سینٹرز کو سیل کرنا، اسکولوں کو چیک کرنا، یہ ساری ایکسرسائز شروع ہو گئی تھی۔ 4-5 دن 6 دن خبریں آتی رہیں، آج کسی کو یاد بھی نہیں ہے کہ لاہور میں کیا واقعہ ہوا تھا اور اس کی رپورٹس کہاں گئیں، کون ذمہ دار ٹھہرا تھا، کس کو سزا ملی، کس کو جو ہے وہ سزا دینے کے بعد ہم نے اس سے کیا لیسن سیکھا۔ لیسن تو ہم نے لاہور میں ایل ڈی اے پلازا کی آگ تھی، بلدیہ فیکٹری کی آگ تھی، پھر سانحہ گل پلازا جو ریسنٹ آگ تھی، ہم نے اس سے کیا سیکھا ہے؟ پیپلز پارٹی نے استعفے کا مطالبہ ضرور کیا، وزیر صحت جو ہیں وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال، لیکن کیا پیپلز پارٹی نے مراد علی شاہ صاحب نے اس وقت استعفیٰ دیا تھا جب کراچی کے اندر سانحہ گل پلازا ہوا، یا کسی اور نے دیا ہو، شاید کسی میئر نے، شاید کسی ایک شخص کا استعفیٰ ہو، ایل ڈی اے پلازا کے بعد کسی کا استعفیٰ آیا ہو۔ یہاں استعفے آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اب معاملہ یہ ہے، اب اس بات کو لے کر پھر وہ چھوٹے یونٹس، صوبوں کی بحث، جس پر مراد علی شاہ صاحب نے آج پھر دوبارہ بیان دیا ہے کہ 6 قراردادیں جو ہیں وہ مسترد ہو چکی ہیں، اور قرارداد جو ہے وہ صوبے کے بنانے کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو صوبوں کے بنانے کے حق میں نہیں ہیں، کوئی صوبہ بنانا چاہتا ہے تو قرارداد لا کے پاس کروا لے سندھ اسمبلی سے، تو پھر دیکھا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنی میں نے آپ کو واقعات کا ذکر کیا ہے، یہ نہیں ہے۔ ہری پور کے اندر بھی آج احتجاج ہو رہا تھا سہیل افریدی کے خلاف، وہ جو بچی جس کو رون ڈالا، معصوم بچی تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ سیکھا ہے؟ یہ تمام واقعات پہ ہم بات کرتے ہیں، بحث مباحثے ہوتے ہیں، بڑی گفتگو ہوتی، کل بھی ہم نے گفتگو کی اس کے اوپر، لیکن کیا کچھ سیکھا بھی ہے کبھی کسی نے؟ ہم نے خاص طور پر اس قوم کے اندر، یا اس کے اداروں نے، یا اس کے جو ذمہ داران ہیں، انہوں نے کبھی ان تمام واقعات سے کچھ سیکھا؟ دنیا بھر کے اندر حادثات ہوتے ہیں، حادثہ اسی کو کہتے ہیں جس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ ابھی تبت اور نیپال کے اندر جو حادثہ ہوا ہے، جو گلیشیئر پھٹا ہے، اس کے بعد جو وہاں پہ سیلابی ریلا آیا، وہ سینکڑوں لوگوں کو بہا لے گیا، کئی دیہات اجڑ گئے، وہاں پر جو ہے وہ کئی غیر ملکی اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ سارا کچھ، یہ حادثات ہوتے ہیں، لیکن ان حادثات سے سیکھا کیا جاتا ہے؟ دنیا بھر میں ان حادثات سے یہ سیکھا جاتا ہے کہ کم از کم اس کے اندر آئندہ ایسے کسی حادثے کو روکا جا سکے، پہلے، یعنی سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ اور اگر حادثہ ہو بھی جائے تو انسانی جو جان ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی پرائیورٹی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ان کے ہاں حادثات میں اس طرح سے انسانی جانیں نہیں جاتی جس طرح سے ہمارے ہاں جاتی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے صوبے بنانے ہیں، ہم نے لوکل گورنمنٹ کا نظام بہتر کرنا ہے۔ کمپنی بڑی ہو، زیادہ لوگ ہوں اور نظام نہ ہو تو تباہ ہو جاتی ہے۔ کمپنی چھوٹی ہو، چند لوگ ہوں، نظام نہ ہو تو بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نظام بڑے چھوٹے کے ساتھ نہیں ہوتا، نظام کہتے ہی اس کو ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہوتی۔ نظام وہ ہوتا ہے جو نظم قائم کر دیتا ہے، اور نظم اس طرح سے قائم کرتا ہے کہ اس میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے، اس میں ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک سسٹم کے تحت کام ہو رہا ہوتا ہے، وہ چھوٹی بڑی سطح کا معاملہ نہیں ہے۔ اب نظم، یہ جو نظم ہے، یہ اس قوم کے اندر کیسے آئے گا، اس کے ارباب اختیار پہ کیسے آئے گا،
اس کے سیاستدانوں میں، اس کی قیادت میں، اس کی سیاسی قیادت میں کہاں آئے گا، یہ ہر جگہ ناپید نظر آتا ہے۔ تو بہرحال اس سارے معاملے پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جن مہمانوں نے جوائن کیا، ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، وقاص مان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، پیپلز پارٹی سے صابر بلوچ ہمارے ساتھ ہیں، حامد ولی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں صابر بلوچ صاحب آپ کے پاس آؤں گا، میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں، اچھا ڈاکٹر ذوالفقار صابر بلوچ صاحب سے رابطہ جو ہے وہ میرا خیال منقطع ہو گیا۔ ڈاکٹر ذوالفقار صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کیا مصطفیٰ کمال پاشا صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کا مجھے نہیں یاد پڑتا، شاید میری یادداشت ٹھیک نہ ہو، ثانیہ گل پلازا کے بعد کوئی ایک شخص ایسا نہیں تھا جس کو مستعفی ہونا پڑا ہو یا اس سے استعفیٰ لیا گیا ہو، کو آپ کو شاید یاد پڑتا ہو۔ اور کیا مصطفیٰ کمال صاحب کا استعفیٰ آ جانے سے کیا آئندہ اس طرح کے حادثات رک جائیں گے؟ ارشاد علی خان، پہلی بات تو یہ آپ نے خود بھی اس پہ ایک لاجیکلی بات کی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں جو ایشو ہے نا، وہ آپ نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہمیں ان واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے، اور یہ ان کا جو سدباب ہے کہ آپ پریکاشنز میئر اڈاپٹ کرنے چاہیے۔ دیکھیں، کسی ایک منسٹر کے استعفے سے یا کسی ایک آدمی کی سزا سے یہ معاملات جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ سسٹم کو ٹھیک کرنے سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے کہا پنجاب میں بھی واقعات ہوئے، سندھ میں بھی ہوئے، اور بہت مختلف تقریباً ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، اور ہر دور میں ہوئے، ہر دور حکومت میں ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اس حکومت میں ہوئے، ہر دور حکومت میں ہوئے ہیں۔ کوئی بھی یہاں پہ بیٹھا یہ اگر کوئی سیاسی بات کرتا ہے تو اس کی اپنی مرضی کی بات ہے، کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں ہے۔ لیکن ہم باحثیت قوم، اپنی قوم، ہم نے ان چیزوں سے سبق نہیں سیکھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان چیزوں کو پہ پریکاشنری میئرز اڈاپٹ کرتے، جیسا کہ آپ نے کہا ہے، بالکل صحیح کہا ہے کہ جب یہ ایسا ایک واقعہ ہوتا ہے تو چند دن جو ہے وہ ہلچل ہوتی ہے، اور یہاں پہ ان چیزوں کے میڈیا بھی رپورٹ کرتا ہے، پھر آپ کے ادارے بھی تھوڑے سے ایکٹیو ہوتے ہیں، اور ان کا یہ جو ہے یہ کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے، اب یہ چیزیں جو ہیں کہ الیکٹریکل کی چیزیں زیادہ آ گئی ہیں، اور ہیٹ اور آگ کے جو چانسز ہیں وہ اس دور میں زیادہ ہو گئے ہیں، تو اس سے چیزیں جو ہیں وہ خراب ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ ہمیں اب اپنے آپ کو ری شیڈول کرنا پڑے گا، ہمیں ری اڈاپٹ کرنا پڑے گا، ہمیں اب ان چیزوں کی طرف جو ہے اس کو بھی ایک بڑا افیکٹو ڈپارٹمنٹ کے طور پہ جو ہے یہ فائر سیفٹی پروگرام کو جو ہے وہ لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا۔ وہاں ہمارے ہر ادارے میں اس کا ایک پورا بندوبست ہونا چاہیے۔ بڑی صاحب، یہ بات آپ کی درست ہے، کرنا تو چاہیے، لیکن یہ اولین ذمہ داری تو موجودہ حکومت وقت کی نہیں ہے۔ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، کرنا پڑے گا، قوم کرے گی، کوئی کرے گا نہیں کرے گا، آپ کیا کریں گے وہ ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیں، میں اس چیز سے مبرہ نہیں ہو رہا کہ یہ ہماری ذمہ داری میں نہیں ہے، لیکن میں نے ایز اے نیشن بات کی ہے کہ یہ ہر دور میں چیزیں چل رہی ہیں، ہمیں بھی اڈاپٹ کرنی چاہیے اور سب کو اڈاپٹ کرنی چاہیے۔ یہ اگر صرف آپ یہ کہیں کہ صرف یہ ہمارے دور میں یہ ایسا واقعات ہوئے ہیں، یہ تو دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے کمیٹی بنائی ہے، اس کمیٹی میں جو بھی اس میں ذمہ دار ہوگا اس کو جیسے یوزول سزا بھی ہوگی، اس کے آگے جو ہے اس کا کوئی سدباب بھی ہوگا، جو ایڈوائز کریں گے وہ اس پیمز ہاسپٹل میں وہ چیزیں جو ہیں وہ وزیر اعظم نے ایک اور کمیٹی بنائی تھی وہ چند دن پہلے، جب وہ بانی تحریک انصاف گئے تو پتہ چلا وہاں پہ کوئی اینجیوگرافی کی مشین ہے وہ بھی نہیں چل رہی اور کسی کو پتہ نہیں تھا۔ نہیں، دیکھیں یہ تو ٹائم لائن کا ہے نا، 48 آورز دیے ہیں آپ کے سامنے، سارا آپ میڈیا رپورٹ کرے گا کہ اس پہ ایکشن ہوا ہے نہیں ہوا، اور وہاں پہ کوئی کریکشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، وہ تو آپ کے سامنے چیزیں ہوں گی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کمیٹی کوئی مہینوں کی یا سالوں کی بنی ہے اور اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا۔ یہ اس کو پوری 48 آورز گزرنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی، آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ ٹھیک ہے حامد ولی صاحب، یہ جو معاملہ ہے، پہلے تو مجھے یاد ہے جب حکومتیں ایکٹیو ہوا کرتی تھیں تو ہم ان کی ایکٹیو جو ہونے کی جو کمی کوتاہیاں ہیں ان پہ نظر رکھا کرتے تھے۔ اب تو حکومتیں کام ہی نہیں کرتی، مطلب میں بتا رہا ہوں کچھ عرصے سے میں 2-3 حکومتوں سے یہ گزشتہ دیکھ رہا ہوں کہ وزراء خود بیچارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ بھائی کرنا چاہیے، آپ ہی نے کرنا ہے،
آپ یہ نہ کہیں کہ کرنا چاہیے, آپ کر کے بتائیں کہ یہ ہو گیا, اور پھر اس ہونے کو ہم فگر آؤٹ کریں گے کہ بھائی یہ ٹھیک ہو رہا ہے, کوئی اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. یہ جو اس مزاج کے ساتھ جو معاملات ہیں, پیپلز پارٹی ڈیمانڈ کر لے یا کوئی ڈیمانڈ کر دے, یہ پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں, اس سے کچھ چیز بنے گی نہیں, اس سے کچھ چیز آگے بڑھے گی نہیں. ٹھیک ہے 48 گھنٹے بعد آئے گی, 2-4 بندوں کو ہو سکتا ہے جو ہے وہ سبکدوش کر دیا جائے, لیکن جو فنڈامنٹل چینجز ہیں, جو نظام کو ایکچولی چلانے کی جو بات ہے, کہ یہ نظام کو ریسیٹ کرنے کی جو بات ہے, وہ کہیں ہو پائے گی؟ نشاط صاحب, وہ کیا کہ سانحے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, کوئی ٹھہرا نہیں حادثہ دیکھ کر. تو کم از کم یہ تو ہے کہ لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں, لوگ اس کو ایک مسئلے کے طور پر لے رہے ہیں. تو یہ میں معذرت چاہتا ہوں ٹوکتا ہوں, ہم ہر مسئلے پہ بات یہی سمجھ کر کرتے ہیں, جو آپ جس ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہے تھے نا, کہ ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اللہ کرے شاید اس دفعہ ہی کو بہتری آ جائے, لیکن اب تک تو ہوتی نظر نہیں ایسا ہی. لیکن ہم جو اس وقت جو بات ہمارے میڈیا میں ہو رہی ہے, وہ دراصل پوائنٹ سکورنگ کی بات ہو رہی ہے انفارچونیٹلی. یعنی گل پلازا ہوا تو سب کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک پورا گریڈ جو ہے وہ آن ہو گیا, اور اب ادھر ہوا ہے تو پورا گریڈ ادھر آن ہو گیا. یوسف رضا گیلانی کا معاملہ تھا تو نواز شریف صاحب تک کوٹ پہن کر چلے گئے تھے, ان کا معاملہ ہوا تو ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ. تو یہ جو پالیٹکس کے اپنا جو میکنزم ہے, اس کے اندر یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں, ایسا لگتا ہے ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور یعنی اس کو 1-2 نوچز کم کر کے بھی بات ہو سکتی ہے. ہر معاملے کو, مسئلے کو سیاسی بنا دیا جاتا ہے, اور وہ پھر بس ختم ہو جاتا ہے. اس سے دراصل اس مسئلے کی جو اہمیت ہے, جو سماجی اہمیت ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی وہ ماں جو اس وقت رو رہی تھی, وہ باپ جو اس وقت رو رہا تھا اپنے نومولود بچے کے لیے, اس کے پاس بیٹھنے کی بجائے شہری رحمان صاحبہ جا کر جو بات کرتی ہیں, اس کے پاس بیٹھنے کی بجائے جو جا کر باقی لوگ بات کرتے ہیں, وہ قابل افسوس بات تھی. یہ رویے ہو گئے ہمارے, یہ رویے جو سیاسی رویے ہیں, کیا یہ ریفلیکشن ہے ہمارے سوشل رویوں بیہیویئرز کی؟ اس پہ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ کیا اسی مثلا ذوالفقار علی بھٹی صاحب ماشاءاللہ بڑے خوش لباس ہیں, اسلام آباد میں ہم نے ان کو دیکھا ہے, لیکن خوش لباسی تو مسئلے کا حل نہیں بن رہی. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہونا پڑے گا, اس طرح ہونا پڑے گا. بھائی 3 سال تو پاکستان مسلم لیگ نون کو ہو گئے جناب کی ملا لیں تو 5 سال تو بانی گئے. ہاں, کل ملا کے. اور خادم اعلیٰ پنجاب میں تھے تو دائیں سے بائیں بھاگتے جاتے تھے, بائیں سے دائیں بھاگتے تو یہ آنیاں جانیاں بہت ان کی, تو میری آنیاں جانیاں ویخ والا معاملہ ہے. شاید ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے, لیکن پتہ چلتا ہے کہ ارب ہا روپے پیمس ہاسپٹل کو دیے گئے, پھر ایسا ہوا. اور پھر میں ایک تیسرا ایلیمنٹ اس کو میں رول آؤٹ نہیں کرتا کہ یہ کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے. ثانیہ بلدیہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اسی طرح سے چیزوں کو, پوری فیکٹری کو لاک اپ کر کے یہ کام ہوا تھا. یہاں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ بھئی اس طرح آج جو بات کی ہے کسی نے کہ بھئی اے سی تو چل ہی نہیں رہا تھا, تو اس کے شارٹ سرکٹ ہونے کے باقی. تو اصل میں بہت کچھ اتنا گڈمٹ ہو چکا ہے سوسائٹی کے اندر کہ اس میں سے کوئی روشنی تلاش کرنا, کسی چیز پہ اعتبار ہی نہیں ہے, کوئی اعتبار نہیں رہا ہے. اور ہم جو 1 گھنٹہ گفتگو کریں گے, اس کے بعد کیا حاصل ہوگا, کیا کس سمت کو اس کے آگے چلنا ہوگا, کچھ پتہ نہیں ہوگا. تو اٹ از لائک دیٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ رسپونڈ اس طرح سے نہیں کر رہا ہے, اور اس کا ہم یہ حل سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کو تبدیل کر دیا جائے اور وہ نیچے لایا جائے سلسلے کو. اب نیچے لا کے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز کے اندر چیزیں خود نیچے آنے کو تیار نہیں ہیں. پاکستان پی ٹی آئی جو کبھی کہتی تھی کہ جناب ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں, موروثیت کے خلاف ہیں, آج وہ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے اور عمران خان کے بعد پی ٹی آئی کچھ نہیں ہے. بھئی یہی بات تو پی ایم ایل این کہتی ہے نواز شریف کے بارے میں, یہی بات تو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے, خواہ بی بی ہوں خواہ بلا. تو بات یہ ہے کہ جب وقت آتا ہے تو ہم سجدے میں گر جاتے ہیں, اور جب وقت قیام ہوتا ہے یہ ہمارا ایک رویہ ہو چکا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا پچھلی دفعہ کہ آئل پرائسز کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ لوگ تنگ ہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ راوی کے پل کے اوپر جوتے مارنے والے بڑھائے جائیں کیونکہ ہمارا ٹائم وہاں بڑا ضائع ہو جاتا ہے. اور آپ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو پیٹرول کا مسئلہ ہے, ہمارے جو برسر اقتدار لوگ بیٹھے ہیں ان کو نظام کا مسئلہ ہے, ان کو پیٹرول کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ دیکھیے, یہ جو وہ اوپر والے کراچی جا رہے ہیں, نیچے والے پشاور جا رہے ہیں,
یہ ہو رہا ہے سر. اسی لیے یہ جو صوبوں کی بحث ہے, یہ جو باقی چیزیں ہیں, یہ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے, دل کے بہلاوے کے لیے ایک سافٹ ویئر 1 گھنٹے کا پروگرام کرنے کے لیے, لیکن جو تبدیلی کا عمل ہے اب وہ دیکھنا ہے کہ ٹاپ سے شروع ہونی ہے یا بالکل گراس روٹ سے شروع ہونی ہے. نہ ہم ٹاپ سے شروع ہو پا رہے ہیں نہ گراس روٹ سے, اور یہ درخت ہم دونوں طرف سے کاٹے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا مجھے ابھی تک ویسے اس نظام کے ریسیٹ کی لاجک اور چیزیں سمجھ میں نہیں. وقاص مان صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اب اس وقت سانحہ ہوا ہے, کیا استعفے دے دینے سے, لے لینے سے, یا کوئی 1-2 بندوں پہ ذمہ داری فکس کر لینے سے جو ہمارا نظام ہے وہ درست ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. دیکھیں نظام جو ہے نا وہ راتوں رات تو درست نہیں ہوگا, اور نہ ہی یہ راتوں رات خراب ہوا ہے. 80 سال لگے اس کو خراب کرنے میں, تو اب اس کو ٹھیک کرنے میں obviously ٹائم لگے گا, لیکن ٹائم اگر صحیح ڈائریکشن میں چلیں گے. ابھی تو گاڑی کو ریورس گیئر لگا ہوا ہے, اس کو نیوٹرلائز تو کریں, کچھ نظر تو آئے نا سرفیس کے اوپر کہ آپ رائٹ ایکشنز لے رہے ہیں. اب رائٹ ایکشنز کیا ہیں؟ رائٹ ایکشن ہے سر ہمیشہ قانون اور آئین کی حکمرانی, قانون اور آئین کے اوپر عمل کرنا. اگر کسی بندے نے جزا اور سزا کا قانون جو ہے, کسی نے کوئی غلطی کی یا جرم کیا تو اس کو اس کی سزا ملے اور منطقی انجام تک پہنچے. یہ نہیں کہ جی میں پنجابی کہندے نے گونگڑواں تو مٹی جھاڑ دیو, ایک بندے نو سسپینڈ کرو, وہ 6 مہینے بعد دوبارہ پھر انہوں کتے دوبارہ پھر آپ پوسٹ کر دیں, وہ پھر وہی کام کرے, اور بس ایک خبر آئی 2 دن اس کے اوپر 2 دن اس کے اوپر بات ہوئی, اگلے دن پھر کوئی اور سانحہ ہو جاتا ہے. تو جب تک آپ اس کو جو ہے نا وہ بائی دا بکس اس کو ریزالو نہیں کریں گے, اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچائیں گے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب مثال کے طور پہ 2 سال پہلے اس حکومت نے جو ہے وہ گندم امپورٹ کی باہر سے. 4 دن بہت شور مچا گئی جی کہ کسان تباہ ہو گیا, پاکستان کی اپنی گندم تیار کھڑی تھی, انہوں نے باہر سے منگوا لی اور جو ہے نا وہ زراعت کا بٹا بیٹھ گیا. پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ کوئی کمیٹی بنا دی کہ جی پروب کرے گی. وہ کدھر گئی کمیٹی, کدھر گیا رزلٹ؟ تو ہر چیز کے اوپر جب آپ مٹی ڈال دیں گے اور جب آپ یہ کہہ دیں گے جی کہ وزیر اعظم نے, وزیر اعلیٰ نے, فلاں نے ایکشن لے لیا, اور وہ ایکشن کیا ہوتا ہے, وہ 2 دن کے بعد وہ بات ختم ہو جاتی ہے. تو آپ نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے سر, کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو ایکشن نہ لینا پڑے, وہ ادارے میں جس کے متعلقہ کام ہے وہ اپنا ایکشن خود لیں, تب بات بنے گی. اور ادارے کب مضبوط ہوں گے؟ ادارے تب مضبوط ہوں گے جب آپ ادارے آئین اور قانون کے تحت ان کو چلنے دیں گے. یہاں پہ اشخاص ہیں وہ اداروں سے مضبوط ہیں. اشخاص جو اگر کوئی ایک ادارہ بہتر کام کرنے کی مثال کے طور پہ کوشش کرتا ہے تو ایک طاقتور آدمی آتا ہے, وہ کہتا ہے جی کہ نہیں اس کو انج کر, تو پھر ادارہ تو نہیں مضبوط ہو سکتا. تو نیٹ شل سر یہی ہے کہ جب تک آپ کے ادارے مضبوط نہیں ہوں گے, جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, آئین پہ عمل نہیں ہوگا, اور وہ کب ہوگا؟ وہ تب ہوگا جب حکمران قانون کو اور آئین کو اپنے اوپر لاگو کرے گا. اور اگر وہ خود کو اس سے مبرہ سمجھے گا کہ حکمران کے اوپر آئین اور قانون نہیں لگنا, تو پھر یہ ایلیٹ کیپچر ہے اور یہ چلتا جائے گا. ٹھیک ہے. ذوالفقار بھٹی صاحب, یہ سی ڈی اے نے اور جو فائر سیفٹی ہے, انہوں نے 3 سال سے وہ پمس کو کہہ رہے تھے کہ اپنا فائر سیفٹی کا سٹینڈرڈ ٹھیک کریں, اپنے یہ معاملات ٹھیک کریں, آپ کے ہاں اکوپمنٹ میں پرابلم ہے, چیزوں کا پرابلم ہے. یہ جو بات مان صاحب نے کی ہے یہ بہت حد تک ریلیونٹ ہے, یہ بات کہ ہمارے ہاں چونکہ جس محکمے کا جو کام ہے, جس کا جو منصب ہے, جس شخص کی ذمہ داری ہے, وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا. اگر یہ معاملہ کلیریکل سٹاف سے شروع ہو کر چیف ایگزیکٹو تک اگر ہر بندہ اپنی ذمہ داری نبھانا شروع کرے تو شاید یہ آپ کے جو ادارے ہیں یہ کام کرنا شروع کر دیں, یہی ادارے ڈیلیور کرنا شروع کر دیں. لیکن جب آپ کے ہاں آئین اور قانون کی عملداری پاسداری نہیں ہوتی, ایک شخص ہے جو اربوں روپے کی کرپشن کے اندر وہ جو انوالو ہوتا ہے, وہ ملک سے بھاگ جاتا ہے, واپس آتا ہے تو سینئر منسٹر لگ جاتا ہے کسی صوبے کا, کہیں پہ کچھ ہو جاتا ہے, وہ کوئی وہ ادارے کے سربراہ کے طور پر ابھی ریسنٹ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, ان کے بارے میں ان پہ الزام ہے کہ جی انہوں نے پہلے ان کو کرپشن میں نکالا گیا تھا. یہ اس مزاج کے ساتھ یا ان چیزوں کے ساتھ
آپ یہ جو نظام کے ریسیٹ کی بات کر رہے ہیں یا اس کو کام کرانے کی چلانے کی بات کر رہے ہیں، یہ چلنے کے قابل ہے؟ یہ چل پائے گا؟ دیکھیں نظام تو اسی نے چلنا ہے اور نظام چلانے والے بھی یہی ہوں گے. مسئلہ تو نیک نیتی کا ہے. آپ دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے اسی وقت یہ دیکھو ایسا سٹارٹ جو کیا، ٹاپ بیوروکریسی جو سیکٹری ہے اپنا ہیلتھ، فیڈرل سیکٹری ہیلتھ کو، اس کو اسی وقت سسپینڈ کیا. اس میں امیڈیٹلی یہی ایک یعنی کہ یہ کوئی نیچے کوئی کسی کلرک کو نہیں کیا، کسی ٹیکنیشین کو نہیں کیا. اگر سیکٹری ہیلتھ کو، آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پہ بیوروکریسی میں جس لیول پہ یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو عام طور پہ یہ اس سسٹم میں نہیں آتے. زیادہ سے زیادہ وہ نیچے سے اپنا جو چھوٹے افسران ہیں یا چھوٹے اہلکار ہیں وہ کسی محکمے کے وہی نشانہ بنتے ہیں. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پہ سب سے پہلے سیکٹری کو معطل کیا اور اس کے بعد اس کی انکوائری 48 آورز میں انہوں نے مار کی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس آنے پہ یا اس کا ایکشن جو ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی بہت اسٹرکٹ ایکشن ہوگا. اور اس پہ جو ہے وہ آپ میڈیا کو زیادہ اتنی دور بات نہیں ہے کہ یہ کل 2-4 دن میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اس پہ مٹی پاؤ والا پروگرام ہو. وہ آپ کو لگتا ہے بھٹی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جو قتل کے ذمہ دار آپ جو بات کر جی آپ جو بات میرا سوال ساتھ لے لیجئے. میں اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ کوئی، میرے بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی، یہ کوئی 1 سال کی بات نہیں ہے. اس نظام کو دیکھیں نا، نظام تو ہم نے لوگوں نے آپ جو مرضی نظام لے آئیں، آپ صدارتی لے آئیں، آپ اسمبلی کا لے آئیں، آپ جو ہے کوئی کسی ڈکٹیٹر کو لے آئیں، آپ اس کو جوڈیشلی کا لے آئیں. دیکھیں چلانا تو ہم لوگوں نے ہے نا. جب تک ہماری نیتیں نہیں ٹھیک ہوں گی، ہم اپنا اس کو اپنا ملک نہیں سمجھیں گے، ہم سارے سسٹم کو جو ہے وہ نہیں سمجھیں گے. نظام کے لوگوں کے بدلنے سے بھی نظام ٹھیک نہیں ہوگا اور نظام کا طرز حکومت بدلنے سے بھی ٹھیک نہیں ہوگا. یہ جو آپ دیکھیں تجربے بار بار کرنے، یہ بات تو درست ہے کہ جس نظام کے اندر حکمران ٹھیک ہوتے ہیں پھر وہاں کے عوام ٹھیک ہی ہو جاتے ہیں. ہم نے موٹر وے پہ اسی عوام کو قانون کی پاسداری کرتے دیکھا ہے جو ادروائز نشاط لکھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ایک عام طور پہ یہ پرسپشن یہ ہے کہ اگر اوپر بندہ ٹھیک ہے تو نیچے بھی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. یہ ضرور ہے کہ فرق پڑتا ہے، لیکن میں یہ آپ کو بالکل صحیح بات بتاؤں کہ جب تک اس قوم میں بھی تبدیلی نہیں نہ آئے گی، میں پالیٹیشین ہوں نا، میرا حلقہ خیر سر قوم میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ نہیں میری بات سنیں، میرا حلقہ خیر آؤٹ ٹائپ کا ہے، میرے حلقے میں اچھے لوگ ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے حلقے میں لوگوں کا یہ، آپ پاکستان میں نہیں رہتے؟ دیکھیں میں پاکستان میں رہتا ہوں لیکن میں نے اپنے لوگوں کی تربیت کی ہے الحمدللہ. مجھے لوگ غلط کام نہیں کہتے. میری آپ بات سن لیں، میں بائی پروفیشن بھی ڈاکٹر ہوں، میڈیکل ڈاکٹر ہوں. جی لوگ میرے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میجارٹی لوگ جو ہیں، ہمارے دوست بتاتے ہیں، میجارٹی لوگوں کا لوگ مجبور کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم پالیٹیشین کے پاس آئے کس لیے ہیں. مطلب لوگوں کا بھی ایک ایسا ٹرینڈ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک شارٹ کٹ کے چکر میں پڑا ہوا ہے. یہ ہمیں اپنے سکولوں میں، ہمارے یہ حکمرانوں سے سیکھا ہے نا سر اس قوم نے. بیسیکلی یہ جو شارٹ کٹ ہے یہ حکمرانوں نے سکھایا ہے سب کو، قوم کو. اگر آپ سسٹم کی بات کرتے ہیں نا، وہ اسمبلیوں میں تبدیلی کرنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. آپ نے نیچے سے پنیری اپنی جو ہے یہ بہتر کریں. آپ اپنے نیچے سے سکول، اپنے کالج، اپنے نرسری. یہ تو مرغی انڈے والی بحث شروع ہو گئی ہے بڑی صاحب. یہ ایک لمبی بحث نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. میں آپ کو بتاؤں، اب جب تک ان چیزوں میں تبدیلی نہیں کریں گے اس وقت تک صرف. لیکن آپ نے خود بتایا کہ آپ نے اپنے علاقے کے لوگوں کی تربیت کی، انہیں ناجائز کام وہ لے کر آتے ہیں، آپ نہیں کرنے دیتے. کیا آپ مجھے گارنٹی کر سکتے ہیں کہ آپ کے تمام قومی اسمبلی کے جو تمام ممبران اس وقت وہاں موجود ہیں وہ یہی کرتے ہیں؟ صوبائی اسمبلیوں کے ممبران یہ کرتے ہیں؟ آپ گارنٹی کر سکتے ہیں اس بات کو؟ دیکھیں بھائی، میرے تو پیرنٹس نے میری ایسی گروتھ کی نا، میری آپ بات سن لیں. میں تو اس نرسری میں پیدا ہوا ہوں جس نرسری میں، میری آپ بات سن لیں نا، جس نرسری میں ایک تربیت ہی ایسی تھی
لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تربیت نیچے سے بھی ہونی چاہیے اور اوپر سے بھی ہونی چاہیے. اچھا چلو یہ بتائیں کہ اس تربیت کو کرنے کے لیے اس حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ کیا اسمبلی کے اندر کوئی ایسی تربیت یا ایسا کوئی کام کیا جا رہا ہے جس میں سیاستدانوں کو سینسٹائز کیا جائے؟ کیا اسکولوں کی سطح پر اس طرح کا کوئی کام ہو رہا ہے؟ کیا کالجوں کی سطح پر کیا ہو رہا ہے کچھ؟ مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ کچھ عرصے سے کیا کسی حکومت کو کسی بھی حکمران کو کسی کو مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ حکومت کرے؟ مجھے یہ بتائیں، یہ لمبی بحث ہے. میں تو بٹی صاحب یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ اگر مجھے یہ بتائیں پھر پی ٹی آئی ٹھیک کہتی ہے کہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. بھائی 4-5 پارٹیاں جوڑ کے تو آپ حکومت بناتے ہیں. میری بات، آپ کی گرپ کتنی ہوتی ہے حکومتوں میں؟ پہلے مجھے یہ بتائیں. میں بالکل میڈیا کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں. یہ بناتا کون ہے حکومت سر؟ عوام نہیں بناتے ووٹ دے کے؟ پھر کسی ٹائم کریں گے نا، کبھی پروگرام رکھ لینا. یعنی آپ بھی بات ہائیبریڈ والے نظام کی کر رہے ہیں نا. آپ کا خیال یہ ہے کہ نظام ہائیبریڈ ہے تو اس وجہ سے نظام نہیں چل رہا. بھائی یہ نہیں، ایسی نہیں بات. میں تو خود دہشت گردی کے مقدمات بھگتا ہوں. میری آپ بات سن لیں. میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا. یہ چیزیں آگے چلیں گی تو دیکھیں کسی دن رکھ لینا پروگرام، پھر اس پہ بھی بات کر لیں. ٹھیک ہے. عامر ولی صاحب یہ بات جو کچھ باتیں تو ذوالفقار بھٹی صاحب نے اشارے کنایوں میں ٹھیک کر دی ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے. لیکن بات یہ ہے کہ جب میں یہ ذمہ داری لے لیتا ہوں، میں حکومت کا حصہ بن جاتا ہوں، میں کسی محکمے کا وزیر، کسی کو وزارت میرے پاس ہوتی ہے، تو پھر میری ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے. اب میں نے چونکہ وہ ذمہ داری اپنے پر اٹھا لی، کن حالات میں اٹھائی اب اس کو ڈیبیٹ نہیں کیا جا سکتا. پرفارمنس اس بات سے جڑی نہیں کہ کن حالات میں نے وہ ذمہ داری مجھے نہیں اٹھانی چاہیے اگر میں پوری نہیں کر سکتا. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر تو یہ بریڈنگ گراؤنڈ کی بات کریں گے تو پھر جی پہلے گھر سے تربیت شروع ہو، پھر وہ اخلاق اور پھر اخلاقیات کا درس، تو پھر اسلام سے زیادہ اچھی تربیت تو کسی میں نہیں تھی. اس کے باوجود جو ہمارا حال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ بطور قوم اور معاشرے کی جو سچویشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لوگ تو سرکاری نوکریاں کرتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ جو جیسے کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جس طرح وہ کہہ رہے تھے گارڈ صاحب جو ہے جو ڈیوٹی پہ تھے وہ تھے ہی نہیں وہاں پر، چونکہ وہ بند ہے تو اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ جناب پیچھے سے کچھ ہوگا تو میں کوئی کیا کرے گا. تو اس طرح یہ تو ذمہ داری نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں. یا قوم کو درست کر لیں، یا ہم جب آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ حکمران، آپ کو کیا لگتا ہے کہ قوم کو پہلے ٹھیک کرنا پڑے گا، قوم ٹھیک ہوگی تو حکمران صحیح آئیں گے، یا حکمران ٹھیک ہوں گے تو قوم جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا، اب میں چونکہ اسلام کا تھوڑا سا ریفرنس دے چکا ہوں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہ جہلا جو تھے، جو اس وقت کے جہلائے اعظم تھے، وہ بھی درست راستے پر آ گئے تھے، کیونکہ گائیڈنس اوپر سے آتی ہے اور جب وہ آتی ہے تو وہ ٹریکل ڈاؤن کرتی ہے نیچے تک. معاشرہ تب ٹھیک ہوتا ہے جب اس کے حکمران پہلے ٹھیک ہوں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈیبیٹ ہے اس کے اندر کوئی آپ سائڈ لے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ کیونکہ قوم کو ٹھیک کرنے 25 کروڑ عوام کو ٹھیک کرنے کا تو مجھے فارمولہ نہیں پتا کہ کیا ہوگا. آپ دیکھیے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بچے ٹھیک ہو جائیں تو والدین ٹھیک ہو جائیں گے. والدین ٹھیک ہوتے ہیں تو بچے، اولاد ٹھیک نکلتی ہے والی بات ہے. تو اس کانٹیکس میں ریاست کے اندر بھی جو عوام ہیں وہ اس کے بچے ہیں، اور ریاست کے جو حق حکمرانی جن کے پاس ہے وہ پیرنٹس کے طور پر ہیں، ان کو وہ رول ماڈلز ہوتے ہیں. پولیٹیشنز ہوں اور یا باقی کوئی اور لوگ ہوں جن کو سوسائٹی دیکھتی ہے رول ماڈل. اگر کوئی ایک پرائم منسٹر آتا ہے اور وہ سفاری سوٹ پہننا شروع کرتا ہے، پوری سوسائٹی کے اندر وہ ٹرینڈ آتا ہے. وہ ویسٹ کوٹ پہننا شروع کرتا ہے، وہ ٹرینڈ آتا ہے. وہ کوٹ پہنتا ہے شلوار قمیض پہ، وہ پشاوری چپل پہنتا ہے. تو یہ تو ٹرکل ڈاؤن فیکٹر ہوتا ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. لیڈر جسے کہتے ہیں، جی وہ رول ماڈل ہوتے ہیں. تو اب یا تو ہمارے جو رول ماڈلز ہیں وہ رول ماڈلز ہونے کے وہ کہہ لیجئے حقدار نہیں ہے، وہ جعلی قسم کے فیک لوگ ہیں. اب وہ مجھے بھی ترک تعلق پہ حیرتیں ہی رہیں. جو کام میرا نہیں تھا وہ کام میں نے کیا. ڈاکٹر صاحب ایک وراثتی سیٹ لے کے اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں پولیٹیشین بن گئے ہیں، حالانکہ یہ MBBS ڈاکٹر ہیں، اور اگر ان کا زیادہ مصرف بہتر تو یہ تھا کہ یہ کسی ہاسپٹل میں موجود ہوتے اور 36 گھنٹے 48 گھنٹے کی نوکری کر رہے ہوتے، جس طرح ہمارے بچے آج کل کرتے نظر آتے ہیں. لیکن چونکہ ان کے پاس ایک ہیریڈیٹری سسٹم ہوگا جس میں یہ سیٹ جیت کر اوپر آ گئے ہیں، تو وہ ہو یہ رہا ہے یہی سوسائٹی کے اندر کہ ہم جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. اور
کسی کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے اندر پھر آئی اسکریچ یور بیک یو اسکریچ مائی بیک والا معاملہ ہو جاتا ہے. یعنی جب جہاں کوئی مسائل شروع ہوتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو بس پھر اس کے اوپر وہ جھاڑ پونچھ کر کے دوبارہ سے ہم اسی ڈگر پر آ جاتے ہیں. میں چونکہ آپ نے ذوالفقار بھٹی صاحب کو ڈائریکٹلی ہٹ کیا، میں چاہوں گا کہ بھٹی صاحب آپ جواب دے دیجئے. مجھے جانا ہے بریک پہ، لیکن آپ پہلے جواب دے دیجئے. میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں، میرے بھائی کو نہیں پتا. میں وہ واحد آدمی ہوں جس کی فیملی میں آج تک کسی نے کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑا. میں انہیریٹنس میں نہیں آیا، میں اپنی محنت سے آیا ہوں، اور میں سرگودا سے جیتا ہوں. انور علی چیمہ 7 دفعہ MNA تھے، میں ان کو 2013 میں ہرا کے آیا ہوں، اور ساری دنیا کو پتا ہے. اور میں نے 3 دفعہ الیکشن، تیسری دفعہ MNA بنا ہوں. میں انہیریٹنس سے نہیں آیا، میں اپنے اصولوں سے اور اپنی محنت سے آیا ہوں. اور میں نے 2018 میں نے دہشت گردی کے مقدمات بھگتے ہیں، جہاں میری سیٹ کو ڈی سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور میں 3.5 سال تک کورس میں آ کے میں دوبارہ بحال ہوا. میرا بہت بڑا مشہور کیس تھا جس میں سپریم کورٹ نے جو ہے میرے مخالف کے خلاف فیصلہ کر کے مجھے دوبارہ بحال کیا تھا. میں آپ کے صرف ریکارڈ کے لیے بات کرنا چاہوں گا کہ پہلے ذرا تھوڑی سی ہسٹری لے لیا کریں، پھر اس پہ کمنٹس کرنا. نہیں، وہ تو انہوں نے ویسے ہی آف دا کف گفتگو کی ہے، ان کا مقصد وہی میں انہیریٹنس سے نہیں آیا بھائی. ٹھیک ہے، آپ کی بات کو بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ میری بات سنیں نا، میں نے ایز اے ڈاکٹر 60 سال تک میں نے پریکٹس کی ہے ایز اے ڈاکٹر جی، اور میرا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے. میرے تینوں میری بات سن لیں. اور میں پریکٹس کے ساتھ میں نے پالیٹکس کی ہے. آپ میرے حلقے سے جا کے سرگودا سے کسی کو فون کر کے ابھی پروگرام ختم ہو تو ذرا پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. وہ ایکچولی ان کا مثال دینے کا مقصد وہ کچھ ڈاکٹر صاحب عموماً ہو یہ رہا ہے. ہاں، اس مقصد کوئی ڈائریکٹلی کوئی صرف آپ کے پن پوائنٹ کرنا نہیں. بندہ تو نہیں برابر ہوتا بھائی. آپ نے وضاحت کر دی. جی، آپ نے وضاحت کی ہے، بالکل ٹھیک کیا ہے. آپ کا حق تھا، آپ کا رائٹ تھا، اور یہ کریکشن ہونا بھی بہت ضروری ہے. ناظرین ابھی لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آتے ہیں تو اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں.